وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ترجمہ کنز عرفان، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کی کچھ تفسیر کل بیان ہوئی جس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس آیت مبارکہ میں حکمت کا ذکر کیا گیا، اس کی تعریف سنتے ہیں۔ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے۔ یہاں ان کے حکمت برے کچھ کلام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹھ پھر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ آپ کا ایک اور قول ہے، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ ایک اور آپ کا قول ہے، تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح و سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد حکمت کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت برے ارشادات ملاحظہ ہوں۔ حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے، جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔